الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ الطاہرین وصحابتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله العظيم۔ معزز و مکرم حضرت ناظم صاحب اور جامعہ حاضہ کے اساتذہ اعظام اور طلبہ اعظام، ہمارے مسابقتی اجلاس بعنوان سیرت النبی الحمدللہ اپنے فضل و کرم سے روا دوا ہیں۔ عنوان سیرت النبی کا ہے اور اس کا طرز اور انداز جو ہے تو وہ مسابقے کا ہے۔ حضرت ناظم صاحب نے آنے کے بعد ایک حکم نامہ جاری فرمایا، الامر فوق الادب کے تحت بندے کے ذمہ یہ ذمہ داری آئی کہ حضرت کی جگہ پر میں بیٹھوں، تو یہ حکم تھا، اس لیے حکم کی تعمیل میں بیٹھا تھا اور بالکل اچنبھے سا حکم تھا جس کی خلاف ورزی کرنا میرے لیے شاید مناسب نہیں تھا، اس لیے میں اس جگہ بیٹھ گیا تھا۔ اب حکم ہے کہ میں بیٹھ کر میں نے کیا تاثرات وہاں سے لیے۔ جو فرا ہماری چڑھ رہی تھی یہ وہ طلبہ ہے جو بالکل ابتدائی قدم انہوں نے درجات کتب میں رکھا۔ ابھی جو ہے تو پہلے ہی سینے پر یہ طلبہ ہمارے آئے اور ان طلبہ نے آ کر اپنے معافی ضمیر کا جو اظہار فرمایا، بہت اچھے طریقے سے ان طلبہ نے جو ہے تو اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کی کوشش کی، اور بقیہ تاثرات جو ہے تو ہمارے حضرات حکمین جو بیٹھے تھے سامنے، انہوں نے نمبرات میں بھی اس کو واضح کیا ہوگا اور وہ اپنے تاثرات بیان کریں گے۔ لیکن ہمارے یہ جو بچے تھے انہوں نے بہت زیادہ جو ہے تو اپنی ہمت افزائی اور بھولنے کے بعد بھی پھر دوبارہ اس کو کوشش کر پائے تکمیل تک پہنچنے کی پوری کوشش کی۔ اس لیے اس فرا میں وقت کی تحدید نہیں رکھی گئی تھی کہ بھئی کتنی منٹ یہ بات کریں گے، ورنہ مسابقتی دور میں یہ کرنا پڑتا کہ اس میں جو ہے تو طلبہ کو وقت دیا جاتا اور اپنا مضمون ان کو اسی وقت میں سمیٹنا پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی کہ پھر حکم کے لیے پریشانی ہو جاتی۔ الحمدللہ ہماری یہ فرا اللہ کے فضل و کرم سے پائے تکمیل کو پہنچی، اور طلبہ کے تاثرات یہی کہ ان سے متاثر ہو کر میں نے اپنی طرف سے ان طلبہ کے لیے جو مجھ سے ہو سکا میں نے وہ کیا، اور میں نے یہ نیت کی جیسے مفتی صاحب نے دعا کی درخواست کی آپ سے کہ میرے ہی بچے کم سے کم اس طرح بن سکے اور وہ کچھ معافی ضمیر کو اپنے ایسے ہی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جو سیرت کا عنوان ہے یہ ہمارے لیے بہت سارے پہلوؤں کو سامنے لے کر آتا ہے، اور ان پہلوؤں پہ ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس سیرت میں ہی ہمارے لیے زندگی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آگے قرآن نے ذکر کیا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ تو ہمارے اندر سیرت کی جو ہے تو جو پہلو ہے ان کو ہم مد نظر رکھ کر اللہ کی ذات کو اور آخرت کو ہم ہمارے سامنے رکھیں، اور ان سیرت کے عنوان پر اور سیرت کے جو ہے تو جو آنے والے اس کے اندر بیانات ہیں یا ان کے اندر جو احساسات ہیں، جو جذبات ہیں، طلبہ جذبات پیش کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین ہم ہر جگہ تک پہنچائیں گے۔ اس وقت انہوں نے اپنے جو تو بیانات میں کافی تقریر، جس میں طلبہ نے جو تو 4-5 بچوں کا ایک ہی موضوع تھا اور آخر کے 2-3 بچوں کا ایک موضوع تھا، اس کے اندر جو مضمون تھا وہ یہی تھا کہ لایا ہوا جو دین یہ ہم امت تک کیسے پہنچائیں اور ہمارے اپنی زندگی میں اس کو کیسے داخل کریں۔ تو اللہ تعالی ہمارے اس جو تو پہلی فرا کو قبول فرمائے اور بقیہ فروعات کو بھی بہتر سے بہتر اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمارے اس بیٹھنے جڑنے جمنے کو اللہ قبول فرمائے. اللہ حضرت ناظم صاحب کی عمروں میں کافی عمر ان کی دراز فرمائے اور ان کے اندر اور جلا ان کی زندگی کو بخشے. اور ہر سب یہ جو عنوانات ہیں یا اس طرح سے جو بھی پروگرامات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.